اب میں آخر میں ڈاکٹر جعفر احمد کو دعوت دوں گی. سیاسی سماجی امور کے اوپر لکھتے رہتے ہیں, ایک جانا پہچانا نام ہے علمی حلقوں میں, پاکستان اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں, کہ وہ کلمتی صاحب کے بارے میں کچھ خواتین و حضرات, میں کل سے کچھ چیزیں نکال کے دیکھ رہا تھا, کلمتی صاحب کی رائٹنگز, کتابیں وغیرہ ان کی, اور آج صبح میں نے ایک مضمون بھی لکھا, لیکن یہاں پہ اتنی سبسٹینشل گفتگو پہلے ہی ہو چکی ہے, اور خاص طور سے کلمتی صاحب کے ساتھی جو ہیں انہوں نے بڑی فکر انگیز گفتگو کی, اور کلمتی صاحب کے کام کی جو انہوں نے تفصیلات بتائیں وہ ایک لحاظ سے بڑی ہوشربا بھی ہیں کہ اتنا گہرا کام, اتنا بڑا کام انہوں نے کیا. ہمیں تو صرف ان کی کتابوں کا پتہ ہے کہ انہوں نے کس کتاب میں کیا لکھا. کچھ چیزیں وہ ہیں جو سندھی میں ہیں, جو میں اپنے سندھی شاگردوں کو ساتھ بٹھا کے ان سے پڑھوا کے کچھ سمجھ رہا ہوتا ہوں. کچھ چیزیں انگریزی میں آ چکی ہیں. ان کی 2 کتابوں نے بہت زیادہ متاثر کیا. مثلا انہوں نے سسی کی پوری جو پنوں کی تلاش کی جدوجہد ہے, اس پورے سفر کو کس طرح سے خود طے کرنے کا فیصلہ کیا, اور چپے چپے کو ڈسکور کیا, وہاں کے مقامی لوگوں سے ملاقاتیں کیں, وہاں کی تصاویر لیں, وہاں کے نقشے بنائے. میں نے اپنے مضمون میں تجویز پیش کی تھی کہ اس سارے سفر کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. دوست نے بھی بتایا کہ یہ کام کلمتی صاحب کی زندگی میں شروع بھی ہو چکا ہے, جو کہ اچھی بات ہے. اور پھر ان کی جو کراچی کے بارے میں کتاب ہے جس کا ترجمہ ہو چکا ہے, اس کا ذکر بھی یہاں ہوا, وہ تو ایک انسائکلوپیڈیا ہے. اور حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص نے اور پالاری صاحب کے ساتھ مل کے کتنا بڑا کام, کتنا گہرا کام. اور ہمارے یہاں تو روایت ہی یہ ہے کہ افراد جو ہیں وہ اداروں کے کام کرتے ہیں, اور کلمتی صاحب کا بھی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اداروں کا کام بنفس نفیس خود کیا. یہاں جو گفتگو ہوئی اس کے حوالے سے 1-2 نکات ہیں جو میرے ذہن میں آتے ہیں, میں چاہوں گا کہ ان کے اوپر تھوڑا بات کریں. کہ کلمتی صاحب کا جو پورا کام ہے, جو ان کی انڈیجنس رائٹس کے لیے جدوجہد ہے, اور جو انڈیجنس ہسٹری کو ڈسکور کرنے کی ان کی کوششیں ہیں, اس کو ہم ایک بڑے فریم میں رکھ کے دیکھیں تب ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. میں تاریخ کا طالب علم ہوں, اور کوئی 36 سال میں نے تدریس میں گزارے ہیں. 34 سال کے قریب جامعہ کراچی سے میری وابستگی رہی, اور ہم اس پورے عرصے میں پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک ناقدانہ جائزہ لیتے رہے کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ حکمرانوں کی تاریخ ہے, حکومتوں کی تاریخ ہے. اور جب ہم اپنی قیام پاکستان کی تاریخ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی شخصیات اور بڑے لیڈر ہی زیر بحث آ رہے ہوتے ہیں. ہم پیپلز ہسٹری نہیں لکھتے. پیپلز ہسٹری نہ لکھنے کی بہت اہم تاریخی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کلونیل دور کے اندر جس چیز کو ہم اپنی جنگ آزادی کہتے ہیں وہ جنگ آزادی نہیں تھی. ہم نے انگریز کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں کی. جس چیز کو ہم جنگ آزادی اپنی کہتے ہیں وہ دراصل ہندو مسلم تنازعہ تھا, جس کا ایک سیاسی پس منظر تھا, اور یہ مسلم سیپریٹزم کی موومنٹ ہے جو بالآخر قیام پاکستان پر منتج ہوئی تھی. اب اس کا ایک زمانی پس منظر ہے, اس کے معروضی اسباب بھی ہیں, لیکن سلسلہ یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں ہم نے کلونیلزم کو نہ سمجھا نہ پڑھا. ہم صرف ہندوؤں سے اپنے اختلافات کو
اپنے ثقافتی اختلافات کو، اپنے سیاسی اختلافات کو اپنی تاریخ کہتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد ہم اسی تاریخ کو دہراتے رہے، اور پچھلے 75 سال سے جو کچھ ہم اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھاتے ہیں وہ سب کا سب وہی مسلم سیپریٹزم کی تاریخ ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیوں نہ رہ سکے، اس میں جو بھی نقطۂ نظر ہمارا ہے کتنا جائز ہے کتنا جائز نہیں ہے، لیکن ہے وہ پرائمریلی مسلم سیپریٹزم کی تاریخ۔ اب اگر ہم نے اپنی تاریخ کو صحیح تناظر میں نہیں پڑھا قیام پاکستان کے بعد، اور قیام پاکستان کے بعد ہم اسی تاریخ کو دہراتے رہے، تو اس کے ایک اور معنی بھی ہیں، اور وہ معنی یہ ہیں کہ جو کچھ ہم نے کلونیل اسٹرکچرز ورثے میں پائے تھے، ہم اس کلونیل اسٹرکچر سے سر منہ انحراف نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے فوج کی بالادستی ورثے میں پائی، ہم نے سول سروس کی بالادستی ورثے میں پائی، اور اسے ہم نے اپنا ہدف نہیں بنایا۔ ہم اپنے طالب علموں کو وہی ماضی کی ہندو مسلم کشمکش پڑھاتے رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان اسی کلونیل ماڈل کے اندر، انہی اداروں کی بالادستی کے اندر، انہی طبقات کی بالادستی کے اندر رہ رہا ہے جو کلونیل دور میں تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا متبادل کیا ہونا چاہیے تھا یا کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا متبادل یہ ہوتا کہ ہم اپنے تاریخ کو ڈی کولونائز کرتے، ہم ایک متبادل تاریخ لکھتے اور ہم کھوج لگاتے کہ استعمار کے زمانے میں ہمارے ہاں کی مقامی مزاحمتی تحریکیں کون سی تھیں، سندھ سے مزاحمت کی کون سی تحریکیں اٹھیں، بلوچستان سے کون سی اٹھیں، پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، ہمارے ان خطوں سے کون سی مزاحمتی تحریکیں اٹھیں، کون سی مزاحمتی شاعری پیدا ہوئی، ادب پیدا ہوا، وہ ہوتا ہمارا تاریخی ورثہ۔ اور اگر وہ ہم کرتے تو ڈی کولونائزیشن کے پروجیکٹ کا پھر مقصد یہ ہوتا یا ہدف یہ ہوتا کہ ہم پاکستان بننے کے بعد اپنے انڈیجنس کلچرز کو تلاش کرتے اور انڈیجنس کلچرز کو زندہ کرتے۔ کن معنوں میں کرتے یہ میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے لاطینی امریکہ میں ڈی کولونائزیشن ہوا، کس طرح افریقہ میں ڈی کولونائزیشن ہوا۔ انہوں نے اپنی انڈیجنس تاریخ کو نکالا اور اس تاریخ کو ایک متبادل تاریخ کے طور پر پیش کیا۔ اس انڈیجنس تاریخ کے اندر لوگ تھے، پیپلز تھے، ان کے کلچرز تھے، ان کے ادبیات تھیں، یہ تمام چیزیں تھیں۔ اگر ہم یہ کرتے تو ہمارے پاس آج وہ ذہن موجود ہوتا جو استعمار کے خلاف اور سامراج کے خلاف آج کے عہد کے تقاضوں کو سمجھ رہا ہوتا، اور ہم وہی لگی پٹی باتیں جو ہیں وہ نہ دہرا رہے ہوتے۔ انڈیجنس کلچرز کے حوالے سے ایک بات اور بھی مجھے کہنی ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات ہم انڈیجنس کلچر پہ اصرار کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز کا اپنا ایک تاریخی تناظر بھی ہوتا ہے۔ انڈیجنس کلچرز کو اس زمانے کے تناظر میں رکھ کے اس زمانے کی جو جہد حیات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے، اس زمانے کی جو طبقاتی کشمکش ہے اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن ہمیں اس زمانے کے اندر خود کو فریز نہیں کرنا چاہیے۔ زمانہ بہت آگے جا چکا ہے، اس بنیاد کو اس کے اوپر ہم تعمیر کر کے اپنے عہد تک لائیں اور پھر طے کریں کہ آج کے زمانے میں صرف انڈیجنس کلچرز کا ذکر کرتے رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ہمیں بلڈ کرنا چاہیے آج کے تناظر میں۔ مقامی حقائق جو ہیں ان کی تلاش کلونیلزم میں بھی بہت ہوئی۔ گزیٹیئرز اٹھا کے دیکھیں، گزیٹیئرز بھرے پڑے ہیں، بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ کا گزیٹیئر ہے، سندھ کے گزیٹیئرز ہیں،
اور استعماری جو افسران تھے انہوں نے مہینوں بیٹھ کے وہ ڈیٹا جمع کیا ہے کہ بلوچستان کے کسی ایک دور افتادہ خطے کے اندر کون سے قبائل ہیں، کون سے ذیلی قبائل ہیں، پانی کے وسائل کیا ہیں، جانور کون کون سے ہوتے ہیں، کس کس نسل کے جانور ہوتے ہیں، یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ میسر ہے۔ ہمیں طے یہ کرنا ہوگا کہ وہ سارا ڈیٹا اس کو کلیکٹ کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں ہندوستان کی 35 کروڑ کی آبادی کو کنٹرول کرنا تھا، اور یہ سمجھ ان میں تھی اپنے استعماری نقطۂ نظر سے، اپنے استعماری مقاصد کے تحت، کہ اگر ہم یہاں قبضہ کر بیٹھے ہیں اور یہاں پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ 1857 میں صرف 6000 انگریز یہاں پہ تھے جو 35 کروڑ کی اس ہندوستانی قوم کو کنٹرول کرنے آئے تھے، اور مختلف علاقوں پہ جو انہوں نے قبضے کیے وہ مقامی لوگوں کو سندھ سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، ہندوستان کے جس علاقے میں ہو گئے وہاں سے انہوں نے ریکروٹمنٹ بھی کیا اور ڈیٹا بھی جمع کیا۔ وہ یہ سارا کچھ اپنے مقصد سے کر رہے تھے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ کلمتی صاحب جیسے لوگوں نے یہاں اس نقطے کو سمجھا کہ ہمیں انڈیجنس سوسائٹیز کو سمجھنا ہے، کلچرز کو سمجھنا ہے۔ لارڈ کرزن 19 صدی کے آغاز میں ہندوستان کے گورنر جنرل بنے۔ اس سے پہلے انہوں نے 8 سے 9 سال یعنی 19ویں صدی سے کے آغاز میں 1800 سمجھیے کہ 1890 سے لے کے 19ویں صدی کے آغاز تک یہ پورا عرصہ انہوں نے پہلے مطالعہ کیا تھا، پھر یہاں جب ان کی ڈیپوٹیشن ہوئی تب مطالعہ کیا، اور وائس رائے اور گورنر جنرل بننے سے پہلے انہوں نے یہاں پہ پورا پامیر کا علاقہ چپا چپا چھان مارا اور ڈائریاں لکھی۔ وہ ڈائریاں ان کے کالونیل رول کے لیے کارآمد ثابت ہوئیں، اور ان کو خفیہ بھی رکھا گیا، یہاں تک کہ جب وہ وائس رائے بن گئے ہندوستان کے اور انہوں نے اپنی حکومت سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ڈائریاں چھاپ دوں، انہیں بھی اجازت نہیں دی گئی۔ وہ اب جا کے اب سے کوئی 25-30 سال پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی کی کسی لیکچرر نے ڈھونڈ کے نکالی ہیں اور اس کو شائع کیا ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا طویل سفر انہوں نے خچروں پہ بیٹھ کے اور ایک ایک جگہ پہ، اور اتنا سرد علاقہ پورے ہمارے ناردرن ایریا۔ ان کا کنسرن یہ تھا کہ ان کی سرحدوں کے بیانڈ روسی سلطنت ہے، روس ہے، اور انہیں اس سرحد کو مانیٹر کرنا تھا، لہٰذا وہ انہوں نے اپنے مقاصد سے کالونیل رول کے ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ڈیٹا جمع کیا۔ جب ہم انڈیجنس کلچرز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر لوگوں کے رول کو شناخت کرنا ہوگا، اور ہمیں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ انڈیجنس کلچرز ہمیں ڈی کالونائز کرنے کے لیے کتنے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم نے کچھ لکھا وکھا بھی ہے، وہ بھی کبھی آپ سے شیئر کریں گے، لیکن یہ ایک نکتہ تھا جو دوستوں کی گفتگو سے میرے ذہن میں آیا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ انکشاف یہاں ہوا، میرے لیے تو انکشاف ہے کہ کلمتی صاحب کتنا کام جو کر چکے، اس کے علاوہ کتنا چھوڑ کے بھی گئے ہیں۔ بہت اچھا ہو کہ وہ سب چیزیں منظر عام پر آئیں۔ اگر ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ، جو بنا ہی پیپلز ہسٹری کو جمع کرنے اور اس کو شائع کرنے کے لیے ہے۔ ابھی ہم نے خدائی خدمت گار تحریک پہ 2 جلدوں میں ایک کتاب شائع کی ہے۔ ہم نے حیدر بخش جتوئی صاحب کے سارے انگریزی کے مضامین اور مقالات اور پمفلٹ اکٹھا کر کے وہ کتاب شائع کی ہے۔ اس طرح کی کافی چیزیں ہمارے یہاں سہولتی بھی رہی ہیں۔ اگر ہماری استعداد ہوئی اور آپ نے چاہا کہ ہم اس کام کو
کرنے میں کوئی تعاون کر سکیں ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ اور آخر میں یہی کہ کلمتی صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑا کام کر کے گئے۔ ان کی میری ان سے کوئی بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں تھیں، لیکن جتنی بھی ملاقاتیں ہیں اس میں نے انہیں ایک بہت ہی مہذب اور بہت ہی ملنسار انسان پایا۔ میرے خیال میں علم اور انکسار کا اتنا اچھا امتزاج بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، آپ نے امپیریلزم اس کے حوالے سے بھی بات کی، برٹش اس پہ، اور پورا بیک گراؤنڈ بھی دیا کہ پیپلز ہسٹری کے حوالے سے سمجھنے میں آسانی ہو، اور بالکل صحیح کہا کہ انکسار اور علم کا جو ہے ملاپ جو ہمیں کلمتی صاحب کی شخصیت میں نظر آتا تھا بہت بھرپور طور پہ۔